آقا کریم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے تو صحابہ بھی بیٹھے تھے۔ حضور نے کہا کہ اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو وہاں دروازے پر دیکھو۔ تو صحابہ نے جب دیکھا نا، ایک بوڑھا شخص، اس نے بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور وہ اندر داخل ہوا اور اس کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے تازے وضو کی وجہ سے۔ وہ بزرگ آئے، وہ بیٹھے، جب مجلس برخاست ہوئی تو وہ چلے گئے۔ تو پھر جب دوسرا دن ہوا نا، تو پھر آقا کریم نے کہا کہ اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو وہاں دروازے پر دیکھو۔ تو صحابہ نے اسی طرح جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کون خوش نصیب ہے۔ جب دیکھا تو وہی بوڑھا شخص اسی حالت میں بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور اس کی داڑھی سے پانی کے قطرے وضو کی وجہ سے ٹپک رہے تھے، وہ تازہ وضو کر کے۔ تو وہ آئے، بیٹھے اور چلے گئے۔ جب تیسرا دن ہوا تو پھر آقا کریم نے کہا کہ اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو وہاں دروازے پر دیکھو۔ تو صحابہ نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ آج کون سا خوش نصیب ہے تو جس کو حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ جب دیکھا تو وہی بوڑھا شخص اسی حالت میں مسجد میں داخل ہوا اور آئے جس میں بیٹھ گئے۔ تو جب مجلس برخاست ہوئی تو وہ چلے گئے۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا نا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ 3 دن آقا کریم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، تو میں دیکھوں تو صحیح یہ کون سا نیک عمل کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ گئے ان کے پاس اور کہنے لگے کہ بزرگوں، میں نا 3 دن آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اپنے گھر میں مہمان بنا لیں تو۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کھانا کھایا، لیٹ گیا۔ جب رات کو سویا نا تو میں اسی ٹو میں تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ بزرگ کون سا نیک عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آقا کریم نے 3 دن کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں سو گیا، لیکن حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سویا، میں اسی بات کی ٹو میں تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کون سا نیک عمل کرتے ہیں۔ تو خیر وہ دیکھتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں کچھ خاص ان کا کوئی بھی نیک عمل نہ نظر آیا، وہی معمول کی نمازیں، وہی معمول کی جو عبادت، جو قرآن مجید کی تلاوت یا جو بھی معاملات تھے۔ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ وہی اعمال ہیں وہ بھی تو ہم کرتے ہیں، تو مجھے کچھ خاص ان کا عمل نظر نہیں آیا۔ تو جب دوسرا دن ہوا تو پھر بھی وہ اسی ٹو میں رہے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون سا نیک عمل کرتے ہیں۔ تو ان کو کچھ خاص عمل نظر نہ آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 3 دن ان کا کوئی بھی ایسا عمل نہیں دیکھ سکا کہ جو ایسا ہو، مجھے تو نظر نہیں آیا۔ لیکن خیر انہوں نے کہا کہ بزرگوں، میں 3 دن کسی لالچ کی وجہ سے آپ کے گھر میں رہا اور میں آپ کا مہمان بننا چاہتا۔ تو وہ بات دراصل یہ ہے کہ میں 3 دن سنتا رہا آقا کریم سے۔ حضور نے کہا کہ اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پر دیکھو، اور جب بھی ہم نے دیکھا ہو 3 دن آپ ہی ہمیں نظر آتے رہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے تو یہ سوچا تھا کہ پتہ نہیں کون سا کوئی آپ نیک عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آقا کریم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو مجھے تو کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ ہاں، جب آپ کروٹ بدلتے تو آپ اللہ اکبر کا نام لیتے، وہی معمول کی نمازیں اور وہی سب کچھ، لیکن میں آپ کا عمل نہ دیکھ سکا۔ تو بزرگوں نے کہا کہ بیٹا، ہاں میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، کہ نہ میرا کوئی ایسا خاص وظیفہ ہے کہ وہ جو میں وظائف کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے آقا کریم نے مجھے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ میرا ایک عمل ایسا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ بتا دیجیے کہ آپ کا وہ کون سا عمل ہے۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ میرا عمل وہ یہ ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے، کہ میرے اس سینے میں جو اللہ نے ایک دل رکھا ہے نا، اس دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ نے مجھے پاک، میرے دل کو پاک صاف کیا ہے اور میرے اندر کوئی غلاظت نہیں، کسی کے لیے بغض نہیں ہے۔ میں اور آپ یہ سوچیں کہ ہمارے بھی سینے کے اندر کسی کے لیے بغض تو نہیں۔ اگر یہ ایسی چیزیں، ایسی خرافات اگر ہم میں پائی جاتی ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور ایک لفظ ہے میں سے بچو۔ میرے بھائی، یہ وہ لفظ ہے کہ جس نے شیطان کو برباد کر دیا، یہ وہ لفظ ہے جس نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا۔
ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی اپنی زبان پہ یہ میں کا لفظ نہیں لایا۔ وہ اس بات پہ مشہور تھے اور سب لوگ جانتے تھے کہ یہ بزرگ ایسے ہیں کہ ان کی زبان پہ میں کا لفظ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بصیرت دی تھی۔ تو وہ بزرگ، ان کا یہ انداز زندگی تھا کہ ساری زندگی انہوں نے اپنی زبان پہ میں کا لفظ صرف اس لیے نہیں لایا کہ وہ کہتے تھے کہ اس لفظ نے، انسان نے، اس لفظ نے شیطان کا بیڑا غرق کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ لفظ کیوں بولوں، میں اپنی زبان پہ نہیں لاؤں۔ تو وہ ایک شخص تھا، وہ بڑا ہوشیار تھا، بڑا چالاک تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں دیکھتا ہوں کہ بزرگوں کی زبان پہ یہ میں کا لفظ کیوں نہیں آتا، میں لا کے دکھاتا ہوں۔ میں وہ کسی سے کہنے لگا کہ بھائی آپ مجھ سے بے شک شرط لگائیں، میں ان کی زبان پہ یہ میں کا لفظ لا کے دکھاؤں گا۔ کہا بھائی ٹھیک ہے۔ وہ گیا بزرگ کے پاس اور کہنے لگا کہ بزرگوں، میں آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا پوچھو۔ وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ تو ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں یہ لفظ بولوں گا کہ شیطان کا بیڑا غرق کس لفظ نے کیا، کس چیز نے کیا، کس عمل نے کیا، کس وجہ سے وہ برباد ہو گیا۔ تو بزرگ کہیں گے کہ میں یہ ایک ایسا لفظ تھا کہ جس کی وجہ سے وہ اس جگہ پہ پہنچا۔ تو میں کہوں گا لو، میں نے ایک کہلوا دیا نا ان کی زبان سے، یہ اس کی اپنی سوچ تھی۔ خیر، جن کو اللہ نے بصیرت دی ہو، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں اور نماز کے بعد آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نماز پڑھی۔ تو بزرگوں نے جب نماز پڑھائی نا، تو نماز کے بعد بزرگوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ نماز سے پہلے کسی نے سوال کیا تھا، نماز سے پہلے کسی نے سوال کیا تھا مجھ سے، تو اور کس نے سوال کیا تھا؟ وہ شخص فٹافٹ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا حضرت میں نے۔ انہوں نے کہا اسی لفظ نے شیطان کا بیڑا غرق کیا۔